حسن صاحب ایک اور معاملہ جو اس پورے الیکشن کیمپین میں سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو آزاد جموں کشمیر میں ایک پروٹیسٹ بھی جاری ہے جیک کا، ان کو کالعدم بھی قرار دیا گیا، انٹرنیٹ بند رہا، یہ سب کس کی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ اس کیمپین کے دوران تو بلاول صاحب کو سن کے لگتا ہے کہ وہ آزاد جموں کشمیر میں اپوزیشن میں حکومت میں نہیں ہے۔ اکتوبر سے یہ معاملات چلتے ہوئے آ رہے ہیں، نیگوسیشن چلتی بھی آ رہی ہیں، لیکن وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہوا، وہاں پہ جیک کو کالعدم قرار دیا گیا۔ یہ سب تو آپ کی اے جے کے کی حکومت نے کیا ہے، لیکن ذمہ داری اس کی وفاقی حکومت پہ ڈالی جا رہی ہے مکمل طور پہ۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اور اگر یہ کرنا ہے تو پھر الیکشن جیتنے کے بعد بھی کیسے مسائل حل ہوں گے؟ دیکھیں، یہ ہماری ساری اسٹیک ہولڈرز کی جوائنٹ میرا خیال ہے ایفرٹس ہونی چاہیے اس حوالے سے۔ کشمیر بڑا سینسٹیو ہے، اس پہ کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہ کہہ دینا کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ ہم سب کی ریڈ لائن ہے۔ اور جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، اس کی جو ڈیمانڈز تھی اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی، وہ سارے میڈیا کے پاس بھی موجود ہیں۔ اس میں سے جتنی کسی اسٹیٹ کی کوئی بھی جو گورنمنٹ ہے جو کر سکتی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی وہاں چونکہ حکومت میں تھی، وہ وہاں پہ وہ حل بھی ہوئی۔ 35 کے قریب ان کے مطالبات جو تھے وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ مانے بھی گئے۔ اور جو 2-3 چیزیں تھیں جس پہ ہماری جو ڈائیلاگ کے لیے جو کمیٹی ان کے پاس گئی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پاس، انہوں نے ڈیڈ لائن دی اس وقت 6 تاریخ کی، تو انہوں نے 1 ہفتہ اور مانگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ 6 دن کی دے رہے ہیں، اس سے آپ 2 ہفتوں کی کر دیں تاکہ ہم اس پہ کوئی اے پی سی بنائیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں، اور یہ چیزیں جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں ان کا حل ہے ہمارے پاس، یہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گی، لیکن اس پہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیں۔ اس پہ آئینی قدغنیں ہیں، آئین کے مطابق اس پہ تو پھر لیجسلیشن کی پیپلز ضرورت پارٹی کو پڑے بھی گی۔ ذمہ داری اس کی لینی چاہیے نا کہ ہاں یہ ہماری حکومت میں ہوا ہے، جو فیصلے لیے گئے ہیں۔ راٹھوڑ صاحب تو کہتے ہیں نا کہ ہاں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ شہزاد صاحب، میں تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کوئی 35 کے قریب وہ مانے گئے ہیں۔ جی اب جو 1-2 ایسی تھی جس میں مہاجرین کی نشستیں تھی، دیکھیں وہاں پہ ہماری فارن پالیسی بھی انوالو ہے، وہاں پہ ہمارا کشمیر کا مقدمہ بھی ہے۔ ہم نے انٹرنیشنلی کیا اس کو اس سے کمزور ہونا ہے؟ ہم آج اگر پی ایم ایل این وہاں پہ گورنمنٹ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہاں پہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے؟ کیا انہیں آن بورڈ لینا ضروری نہیں ہے؟ کیا انٹرنیٹ کی بندش جو ہے کوئی بھی اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ لگا سکتی ہے؟ کیا اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہے؟ ظاہر ہے، تو بالکل ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے رکھ کر فیصلے ہونے ہیں۔ بے شک ہم الیکشنز میں ہیں، ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی بھی کریں گے، سیاسی تقاریر بھی کریں گے، اس میں گفتگو بھی ہوگی، ہاں لیکن لیکن عوام کو حقائق سمجھ جو ہے جانا وہ چاہیے لوگوں کے کہ سامنے ہونے یہ چاہیے۔ صرف سیاسی بیانات ہے، اس میں کوئی زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں۔ یہ آپ جیسے ابھی رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک تو نہیں گئے ہم کہ پی ٹی آئی کی میرا طرح۔ جی شہزاد صاحب، میرا یہ موقف نہیں ہے۔ اچھا، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر جگہ پہ جواب دہ ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں، میڈیا کے سامنے ہو، عوامی عدالت ہو، اعلیٰ عدلیہ ہو، لوور کورٹس ہو، کہیں بھی ہو، اور ہم نے وہ فیصلے مانے بھی ہیں۔ بڑے سخت فیصلے تھے، پھانسیوں تک مانے ہیں۔ ہمیں 2013 کے الیکشن میں اسی عوامی عدالت کے ذریعے اقتدار سے نکالا گیا، ہم نے وہ قبول کیا۔ جو الیکشن کمیشن ہے نا رانا صاحب آزاد جموں کشمیر کا، اس نے بھی کچھ چیزوں پہ اعتراض کیا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر الیکشن کیمپین میں کچھ وائلیشنز ہوتی ہیں، جیسے منسٹرز چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ آزاد جموں کشمیر کا الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ منسٹرز آئیں تقریر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں ڈیولپمنٹ سکیمز کا اعلان نہ کریں۔ اور مریم نواز صاحبہ نے تو اس دن اعلان کیا تھا کہ 10 الیکٹرک بسز پنجاب گفٹ کرے گا اے جے کے کو، وہ آ بھی گئی آج ہفتے کے دن، اور اس پہ پیپلز پارٹی باقاعدہ اعتراض کری ہے۔ نیر بخاری صاحب نے ملاقات کر کے الیکشن کمیشن سے اعتراض کیا ہے کہ یہ سیاسی رشوت دی جا رہی ہے۔ اب یہ تو غلط ہے، یہ تو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے رانا صاحب؟ الیکشن کمیشن کے اعتراض کا میرے علم میں نہیں ہے، اور محترمہ میڈم چیف منسٹر صاحبہ جو ہے ان کے بھی علم میں نہیں ہے۔ اگر الیکشن کمیشن نے اعتراض کیا ہے تو یقیناً اس کو ہم جو ہے وہ زیر غور رکھیں گے،
اور باقی یہ ہے کہ لیکن آپ کے مطابق یہ جو روایتی آپ غلط نے نہیں کہ الیکشن ہو رہا ہو تو دوسرا صوبہ وہاں پہ گفٹ کرے، یہ تو obviously انفلوئنس کرنے کے لیے ہوگا نا الیکشن کو. بہرحال ڈیولپمنٹ اسکیموں کا اعلان اس طرح سے تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان کا افتتاح کریں، لیکن وعدے بعید تو ہوتے ہیں. یعنی لیکن یہاں تو الیکشن پہلے جو ہی ہے بسیں وہ دے دی ہیں، نامی الیکشن وعدوں کیمپین کا میں ہے. بسیں دے دی ہیں. یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں مجھے الیکشن کمیشن کے اعتراض کا بھی معلوم نہیں ہے. اگر الیکشن کمیشن کا اعتراض انہیں پہنچا ہوگا تو یقیناً وہ جو بھی الیکشن کمیشن کا اعتراض ہے اس کو زیر غور جو ہے وہ لائیں گی. اب یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ڈسکس کرنی چاہیے. آپ نے بڑا ریلیونٹ کویشچن کیا ہے اس کا جو ایکشن کمیٹی ہے. دیکھیں ایکشن کمیٹی نے جب یہ معاملہ یہ انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، انہوں نے جنوری میں یہ اعلان کیا اور 9 جون کا اعلان کیا. اور ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کو پتہ تھا کہ 9 جون جو ہے وہاں سے الیکشن شروع ہونا ہے، کیونکہ 4 اگست سے پہلے جو ہے وہ نئی اسمبلی نے الیکٹ ہونا ہے. یعنی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ الیکشن کی مخالف ہے. وہ ان کا مطالبہ یہ تھا پہلے، اب ان کے مطالبوں سے یہ مائنس ہو گیا کہ یہ اب الیکشن نہ کروائیں. اور پھر جس طرح سے وہ انہوں نے مظفر آباد کی طرف انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، وہ لانگ مارچ نہیں تھا جو سیاسی لانگ مارچ ہوتے ہیں، وہ لشکر کشی تھی مسلح. صحیح. راز صاحب مجھے تو یہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے اس کی وجہ سے انتظامی اقدامات جو ہیں وہ لا انفورسنگ ایجنسی کو اٹھانے پڑے ہیں. اس خطے میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں ران صاحب آپ سے اور حسن صاحب سے اس پہ بات کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کی ریلیونس پاکستان سے بھی ہے. آج انڈیا میں جو ان کے ایجوکیشن منسٹر ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، کیونکہ وہاں پہ یوتھ کا ایک پروٹیسٹ جاری تھا. اب ہم نے دیکھا ہے کہ اس پچھلے 1-2 سال میں سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال اور اب بھارت میں یوتھ لیڈ موومنٹ جو کہ لیڈر لیس تھی، کوئی یہ نہیں کہ سیاسی جماعت ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی فیس ہے، ایسا نہیں ہے. عوامی ایشوز پر، سماجی ایشوز پر ہم نے دیکھا ان تمام ملکوں میں کہیں پہ حکومت بدلی، کہیں پہ منسٹر نے استعفیٰ دیا. سری لنکا میں معاملہ تھا معاشی بدحالی کا، بنگلہ دیش میں معاملہ تھا ظلم و جبر کا، نیپال میں معاملہ تھا کرپشن اور سوشل میڈیا کا، اور بھارت میں معاملہ تھا ایجوکیشن سیکٹر کا. ایک چیز مشترکہ ہے کہ ایک ڈسکنیکٹ نظر آ رہا تھا رولنگ ایلیٹ میں اور جو نوجوان کی خواہشات ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں. اب پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے مسائل ہیں، ان امپلائمنٹ، ایجوکیشن سسٹم، بے روزگاری، غربت، جہاں پہ ایک فیل ہوتا ہے کہ جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ اپنے آپ کو مراد دیتی جاتی ہے، بوجھ عوام پہ ڈلتا رہتا ہے. تو رانا صاحب آپ بھی سیاسی امور کے مشیر ہیں وزیر اعظم کے، کیا یہ خطرہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ بھی حالات چاہے معاشی ہوں، چاہے ظلم و جبر کا معاملہ ہو، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس پہ یوتھ اس وقت ڈسکنیکٹ فیل کر رہی ہے. دیکھیں اس پہ یہ ہے کہ یہ ڈسکنیکٹ جو ہے اس کو دور ہونا چاہیے. ہر علاقے میں یا ہر ملک میں جو ہے وہ دور ہونا چاہیے، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ عوام میں نہیں ہوتی. یہ ایک ابال ہوتا ہے، اور پھر جب کچھ لوگ یا ایک طبقے کے لوگ، وہ نوجوان ہوں یا وہ طلباء ہوں، وہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جب کسی ایک بات کے اوپر آ کے وہ جو ہے وہ ایک موقف اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر اس میں جو ہے وہ حکومتوں کا بھی، اور بعض اوقات جس طرح سے انڈیا میں ایک منسٹر صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد جو ہے اس نے کوئی تقریباً 10 سال یا 12 سال حکومت کی ہے، اور اس دور میں بنگلہ دیش جو ہے وہ زمین سے اٹھا اور آسمان پہ پہنچ گیا. لیکن ایک ایشو اٹھا اور اس کے اوپر طلباء نے جو ہے وہ ایسی تحریک شروع کی کہ وہ اس حکومت کے خاتمے کا باعث بنی. اور اس کے بعد جب الیکشن ہوئے تو وہ طلباء تنظیم جو ہے وہ فارغ، وہ جو اقتدار تھا وہ دوسری مخالف جماعت جو تھی خالدہ ضیاء کی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے سیٹیں جیت لی. اور وہ طلباء جو تھے وہ کوئی میرا خیال ہے کہ 2-4 سیٹیں بھی شاید مشکل سے جیتے ہیں. آپ نے کہا کہ ان کو زمین سے آسمان پہ لے گئے، لیکن جو وہاں پہ جبر کا ایک سسٹم تھا وہ عوام کو پریشان کر رہا تھا. وہاں پہ سرکاری نوکریوں کا ایشو پیدا ہو رہا تھا. اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ خالدہ ضیاء کی پارٹی جیت گئی، لیکن اگر وہ پروٹیسٹ نہ ہوتا تو خالدہ ضیاء تو شاید جیل سے بھی باہر نہ آ سکتی، ان کو تو موقع ہی نہ ملتا. تو کہیں نہ کہیں وہاں یوتھ نے رول پلے کیا. اور میں جو ڈسکنیکٹ کی بات کر رہا ہوں حسن صاحب، ابھی ہم نے دیکھا ہے مثال کے طور پہ کہ ایک طرف جنگ کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے حکومت کہتی ہے IMF میں ہے، کوئی ہمارے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے، لیکن سینٹ کیا بل پاس کر رہا ہے، سینٹ کی کمیٹی کیا بل پاس کر رہی ہے
کہ بلو پاسپورٹ جو ہے وہ سینیٹرز کی فیملیز کو بھی دیا جائے, ان کی وائفز کو دیا جائے, بیٹا بچے 28 سال تک کے ہوں, انڈیپینڈنٹ ہو 28 سال تک ہو, ان کو بھی دیا جائے پاسپورٹ. صوبے بھی اس طرح کے قانون پاس کر رہے ہیں. تو ایک نوجوان یہ دیکھتا ہے کہ مجھے نوکری نہیں مل رہی ڈگری ہونے کے باوجود اس ملک میں, اور یہاں پہ جو لا میکرز ہیں وہ اپنے فیملیز کو بلو پاسپورٹ دے رہے ہیں, اور جب جواز مانگا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ بیوروکریٹس کے پاس بھی یہ فیسلٹی ہے تو ہمیں بھی ملنی چاہیے, بجائے اس کے کہ اس بیوروکریٹ کی یہ فیسلٹی ختم کرے کہ بھائی تمہاری فیملی کو کیوں ملنا چاہیے بلو پاسپورٹ, وہ یہ جواز دیتے ہیں کہ اگر اس کے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی ہے. یہ ڈسکنیکٹ ہے جو ان ممالک میں بھی نظر آ رہا تھا اور پاکستان میں بھی نظر آتا ہے. یقیناً کچھ فیصلے جو ہیں وہ غیر مقبول ہوتے ہیں, وہ ٹائمنگ درست نہیں ہوتی, لیکن یہ کہہ دینا کہ بلو پاسپورٹ مل گیا تو شاید کوئی آدمی بہت بڑا آدمی ہو جائے گا. بلو پاسپورٹ کو بھی کوئی گھاس نہیں ڈالتا باہر, آپ کے گرین اور بلو میں صرف رنگ کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ سینیٹرز کو بھی سمجھائے نا پھر کرنے کی ضرورت کیا ہے, میری سن یہ لیں تو نا, یہ سینیٹرز کو موقع سمجھنا چاہیے نا نہیں کرنے کی ضرورت کیا ہے یہ پھر اگر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اس میں. سر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بس چند لوگ ہوتے ہیں جو پوری اس کمیونٹی کو شرمندہ کر دیتے ہیں. یہ چند لوگ ہوتے ہیں, سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے. یہ موقع ٹھیک نہیں تھا, یہ وقت ٹھیک نہیں تھا جب قوم جو ہے وہ مہنگائی, بے روزگاری, لاقانونیت, دہشت گردی, جنگی حالات سے گزر رہی ہے. تو وہاں پہ ہمارے نمائندگان جب اس قسم کے شوق کریں گے تو یقیناً لوگ اس پہ آواز بھی اٹھائیں گے. اور فرینچ ریولیوشن جو تھا وہ آپ دیکھ لیں تو یہی حالات تھے, اسی طرح کا ماحول تھا کہ ایلیٹ اور عام آدمی میں یا یوتھ میں ایک بہت بڑا گیپ تھا, وہ بڑھتا گیا اور حالات اس طرف چلے گئے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, یہ غلط ہے, ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. سیاست دانوں کو بھی اس پہ نظر ثانی کرنی ہوگی, قوم کو بھی کرنی ہوگی, اور ہمارا میڈیا اس میں بڑا مین رول پلے کر سکتا ہے اس دوری کو کم کرنے کے لیے, کیونکہ ہم سارے محب وطن پاکستانی ہیں.